السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، بیدی صاحب کے طرح کے جو الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی سٹوریز میں لکھے ہیں، راجندر سنگھ بیدی صاحب نے، ایسا تو کوئی بھی نہیں لکھ سکا ہے۔ تو ہمارے پاس اس طرح کے الفاظ کا جادو جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس ٹائم، یہ اشفاق احمد صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں بیدی صاحب جیسا لکھنا چاہتا تھا تو میں نہیں لکھ پایا۔ تو بہرحال یہ کم مائیگی تو ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ تو اب جس طرح اردو کے رائٹرز جو ہیں وہ اس جادو کو حاصل کرنے کے لیے اصلی والا جادو لے آئے، تو میں بھی محتاج ہوں اس اصلی جادو کو کہانی میں لانے کا۔ لیکن کہانی جو ہے یہ آپ کو لگے گا کہ یہ بچوں کی کہانی ہے شاید، تو لیکن دوستوں میری التجا ہے کہ اس کے اوپر غور کریں تھوڑا۔ آج کل کے دور کے حساب سے ہے اور میں نے اتنا سی کوشش کی ہے اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو دوستوں، کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ دور کہیں ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا، تو وہ ایک مرتبہ اس کے دربار میں اس کے وزیر اعظم نے اس کو یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت، ایک شخص آیا ہے، وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے بلاؤ اس کو۔ تو وہ شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے ملک کے خیر خواہ ہیں اور آپ نے رعایا کو بہت سکھ دے رکھا ہے، تو آپ کی محبت دل میں ہے، تو میں اپنی زندگی کا ایک اہم واقعہ آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، تو ممکن ہے کہ اس میں ہماری مملکت کا کوئی فائدہ ہو۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس بات کو بتاؤ مجھے۔ تو وہ شخص بادشاہ کو بتانے لگتا ہے کہ میں زمان کے ملک گیا تھا، تو وہاں مجھے لوگوں سے پتہ لگا کہ یہاں پر ایک پاک پانی ہے، اس پاک پانی کو پینے کے بعد جب کوئی دعا کر دے ہو تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو دربار میں سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کون سا پانی ہے کہ جس کو پینے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ پانی کہاں ملتا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس پہاڑ کے اوپر ایک چشمہ بہتا ہے، تو اس چشمے سے جا کر جب تم پانی پی لو گے تو جو بھی دل میں مانگو گے سچے دل کے ساتھ، تو وہ تمہاری دعا جو ہے نا، تمہاری حاجت جو ہے نا وہ قبول ہو جائے گی۔ تو بادشاہ سلامت میں اس پہاڑ پہ چڑھا اور پھر میں نے وہ چشمے سے جب پانی پیا تو میں نے دعا مانگی۔ میں ملک فارس کا رہنے والا ہوں اور ایک تاجر ہوں۔ میں اپنے قافلے کے ساتھ ایک ملک روانہ ہوا، تو راستے میں مجھے راہزنوں نے لوٹ لیا، اور اب میں لٹا پٹا خالی ہاتھ اس ملک میں چلا گیا، نہ کچھ بیچنے کو نہ کچھ خریدنے کو، تو بڑا ہی بے حال تھا۔ تو پھر مجھے کسی نے یہ بتایا کہ اس پہاڑ پر یہ چشمہ ہے اور تم دعا مانگو گے۔ میں نے وہاں اس چشمے کے اوپر جا کر پانی پیا، اور جب میں نے یہ دعا مانگی کہ میرے لیے بہتری کا کوئی معاملہ ہو جائے، تو جب میں پہاڑ سے اتر کر واپس شہر میں آیا تو معلوم ہوا کہ ایک منادی ہو رہی ہے کہ شہر کے قریب کچھ ڈاکوؤں کو بادشاہ کے، اس ملک کے بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، اور کوتوال کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس سے جو قافلہ برآمد ہوا ہے، اونٹوں کا قافلہ جس کے اوپر مال لدا ہے، وہ جس تاجر کا ہو تو وہ آ کے لے جائے۔ تو جب میں کوتوال کے سامنے گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ قافلہ، میں نے اس کو بتایا کہ یہ قافلہ میرا ہے۔ تو ڈاکوؤں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہم نے اسی شخص سے یہ مال لوٹا تھا، تو وہ تمام کا تمام مال جو ہے مجھے واپس مل گیا۔ اب یہ سن کر دربار میں سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ تو بادشاہ اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو جانے کا کہتا ہے، ٹھیک ہے تمہارا شکریہ، آپ جا سکتے ہو۔ رات کو بادشاہ کے دل میں اس شخص کی بات جو ہے وہ بار بار آتی ہے۔ بادشاہ کے اپنے دل میں ایک دعا تڑپ رہی تھی دل میں، تو وہ بادشاہ کے کوئی گھر میں اولاد نہیں تھی، تو وہ بڑا فکر مند ہوتا تھا
کہ کون میرا ولی عہد ہوگا۔ تو یہی سوچتے سوچتے بادشاہ سو گیا۔ تو اگلے دن بادشاہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس شخص کی بات میں کیا صداقت لگتی ہے؟ تو وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت جس طرح سے اس نے بتایا ہے یوں لگتا ہے کہ اس کی بات سچی تھی۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میرے دل میں بھی ایک تمنا ہے کہ میری سلطنت کا کوئی ولی عہد ہو، لیکن میرے گھر کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو وزیر بادشاہ کے دل کی بات کو جب جان لیتا ہے تو وہ بادشاہ کو مشورہ دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت کیوں نہ اس چشمے کا پانی ہم جا کر پیا جائے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو لیکن یہ بات ایسی ہے کہ مجھے اپنی رعایا کو بتاتے ہوئے کہ بادشاہ کس مقصد کے لیے چشمے کا پانی پینے جا رہا ہے تو مجھے شرم آتی ہے اپنی رعایا سے، تو تم کچھ ایسا کرو کہ ہم خاموشی کے ساتھ اس چشمے کا پانی پئیں۔ تو بہرحال وزیر کہتا ہے کہ جی بادشاہ سلامت، میں آپ کے ہمراہ چلوں گا اور میں یہ بات مشہور کر دوں گا کہ بادشاہ سلامت سیر و تفریح کے ارادے سے ایک ملک روانہ ہو رہے ہیں اور میں آپ کے ہمراہ چلوں گا۔ تو بادشاہ یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے اور دوسرے ملک میں آخرکار وہ بادشاہ اور وزیر بیس بدل کر ایک تاجر کے روپ میں اس ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ کچھ اونٹ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے اوپر کچھ سامان ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر وزیر یہ تحقیق شروع کرتا ہے کہ آخر وہ پہاڑ کون سا ہے جہاں پہ زمن کا چشمہ بہتا ہے اور جس پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو وہ جب لوگوں سے دریافت کرتے ہیں تو لوگ ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ والا پہاڑ ہے، اس کے اوپر آپ چلے جاؤ، وہاں وہ چشمہ ہے۔ تو بادشاہ اور وزیر اس پہاڑ کی طرف چلتے ہیں اور جب وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں تو انہیں چشمہ نظر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بادشاہ پانی پیتا ہے تو وزیر اجازت مانگتا ہے بادشاہ سے کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی پانی پی لوں، میرے دل میں بھی ایک تمنا ہے۔ کہ بادشاہ مسکراتا ہے اور اس کو اجازت دے دیتا ہے۔ تو اپنی اپنی دعا مانگنے کے بعد وہ دونوں پہاڑ سے نیچے آتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ اپنے ملک کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ کے دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ جو دعا میں نے مانگی ہے وہ لگتا ہے کہ اب قبول ہو جائے گی۔ بلکہ راستے میں بادشاہ وزیر سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے اپنی دعا کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ تو وزیر مسکراتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حوروں کے بارے میں سنا ہے، تو میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں کسی حور کو دیکھ لوں۔ تو بادشاہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسی دعا کی تم نے؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں حور کو نہیں دے سکتا، تو یہ دعا تم نے کیسے کر لی؟ تو وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھے شوق پیدا ہو گیا تھا حوروں کے بارے میں سن کے، تو ممکن ہے کہ مجھے بس ایک جھلک حور کو دیکھنے کا موقع مل جائے، چاہے خواب کے اندر موقع مل جائے، لیکن میں اس کو دیکھ لوں، تو میرے دل میں بڑی تمنا ہے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک رہا ہوں اور میں شہادت چاہتا تھا، اور میں نے سنا ہے کہ شہیدوں کی روحیں جو ہے ان کو فوراً جنت میں بھیج دیا جاتا ہے اور ان کی ملاقات حوروں سے کرائی جاتی ہے۔ تو میرے دل میں ہر جنگ میں یہ خواہش رہی کہ مجھے شہادت ملے، لیکن مجھے شہادت تو نصیب ابھی تک نہ ہو سکی، لیکن وہ حور کی تمنا جو ہے وہ میرے پروان چڑھتی رہی، اور آخرکار کافی عرصہ سے میرے دل میں یہ خیال آتا تھا، تو بس میں نے یہی دعا کر لی۔ تو بادشاہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے وزیر کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت بھی عطا فرمائے اور تمہیں حور بھی عطا فرمائے۔ تو بہرحال وہ اپنے ملک واپس آ جاتے ہیں اور کچھ ہی دن گزرتے ہیں
کہ وزیر کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ ایک رات جب وزیر رات کو سوتا ہے تو اسے خواب میں ایک حور نظر آ جاتی ہے۔ وزیر کی دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ وزیر جب جاگتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ اسے مسلسل اس کے ذہن اور دل کے اوپر اس حور کا خیال جو ہے وہ نقش کر چکا ہوتا ہے، تو اٹھتے بیٹھتے جہاں دیکھتا ہے اس کو وہ حور نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ دنیا کی کوئی عورت ہوتی تو اس کا حصول تو ممکن تھا بھی، لیکن اب اس نے تو دیکھ لی تھی حور، تو حور تو زندہ جسم کے ساتھ حور کو پانا تو ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات وزیر جانتا تھا، اور اس نے اس کی حالت جو ہے وہ دیوانوں والی ہونے لگ گئی۔ اسے اب کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، وہ بس اپنی آنکھوں سے خلاؤں میں دیکھتا رہتا، اور اس حور سے ملن کی تمنا جو ہے اس نے اس کو وزیر کو بالکل ہی اس کے ہوش حواس جو ہے وہ ختم کر ڈالے، اور ایسا دیوانہ ہوا کہ کچھ ہی عرصہ کے اندر اس وزیر کی موت واقع ہو گئی۔ تو بادشاہ کو بہت دکھ ہوا اپنے وزیر کی اس طرح سے موت ہونے پر، اور خوشی بھی ہوئی کہ اس نے جس چیز کی تمنا کی ہے وہ خیر کی تھی۔ تو بہرحال بادشاہ سوچتا ہے کہ میں نے بھی تو دعا کی تھی، لیکن بادشاہ کو اب یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ واقعی جو زمن کا پانی پی کر آیا ہوں، تو اب میری دعا جلد از جلد قبول ہو جائے گی۔ لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی بادشاہ کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی میری دعا قبول ہونے کا وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ اسے کوئی امید نظر نہیں آتی، اور اسی طرح کچھ سال گزر جاتے ہیں۔ تو بادشاہ پر کچھ مایوسی کا عالم بھی آ جاتا ہے۔ اس کے دل کی بڑی تمنا تھی کہ اس کا کوئی ولی عہد ہو، اور پھر اسے اولاد کی خواہش بھی تھی، لیکن بہرحال اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک رات بادشاہ جب سونے کے لیے اپنی خوابگاہ کے اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک عجیب ہی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے کے اندر ایک روشنی پیدا ہوئی ہے، اس کی چھت کی طرف ایک روشنی پیدا ہوئی ہے۔ تو وہ چھت کی طرف ذرا غور سے دیکھتا ہے تو اسے ایک پری نظر آتی ہے۔ ایک عورت ہوتی ہے جس کے پر ہوتے ہیں اور انتہائی حسین و جمیل ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اتنی حسین عورت زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی، تو بادشاہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میرے کمرے میں یہ کیا کون آ گیا ہے۔ تو بہرحال وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ پری کہتی ہے کہ میرا نام وشی ہے، میں دیس اندلس کی رہنے والی ہوں، اور میں اس چشمے پر پانی پینے گئی تھی کیونکہ مجھے پتہ لگا تھا کہ اس چشمے کا پانی پینے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب میں نے پانی پی لیا تو اسی سمے میں نے دیکھا کہ دو لوگ آ رہے ہیں چشمے کی طرف، تو وہاں پر میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ تو اب تم یہاں کیوں ہو؟ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو پری بتاتی ہے کہ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں ایک دعا پڑھ رہی تھی، اور میری دعا یہ تھی کہ میری شادی جو ہے وہ کسی حسین بادشاہ کے ساتھ ہو جائے۔ تو میں نے پانی پی کر تو یہی دعا کی تھی، اور اسی وقت مجھے تم نظر آئے، تمہارے سر پہ تاج بھی تھا، تو مجھے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو جب تم واپس آ رہے تھے اس وقت بھی میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہیں دیکھ رہی تھی،
اور میں تقریباً ہر روز ہی تمہیں دیکھتی ہوں، میں تمہارے اوپر عاشق ہو گئی۔ تو ہم پری لوگ، جن اور پری، ہم جب تک نہ چاہیں انسان ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو میں ڈرتی تھی کہ تم کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالو، تو اس وجہ سے میں تمہیں نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا، میں بے اختیار ہو گئی، تو میں نے فیصلہ کر لیا اور میں پھر اب تمہارے سامنے آ گئی ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے، تو بس میری یہ التجا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے، تو بادشاہ اس پری کو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس چشمے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے گیا تھا، تو لیکن کافی سال گزر گئے، میرے گھر کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ تو پری کہتی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارے گھر اولاد ہو جائے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے یہ بات سن کر۔ تو بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت شادی کرنے لگے ہیں ایک اور، تو اس کے لیے جشن منایا جائے اور پورے ملک کو دعوت دی جائے۔ تو بہرحال بادشاہ اس پری سے نکاح کے لیے بہت بڑا جشن اپنے ملک میں رکھتا ہے۔ لیکن ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ جس رات جشن چل رہا ہوتا ہے اور نکاح کی تیاریاں پوری ہوتی ہیں اور ابھی نکاح ہونے والا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک جن پری کے کمرے میں آتا ہے اور وہ پری کو اٹھا کر لے جاتا ہے اپنے ساتھ۔ اور جب یہ بات بادشاہ کے علم میں آتی ہے کہ پری کو جن اٹھا کر لے گیا، تو بادشاہ بہت غمگین ہوتا ہے۔ تو جو موجودہ وزیر ہوتا ہے وہ بہت تسلی دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ غم نہ کریں، دکھ نہ کریں، تو اس کا کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ اور بادشاہ کو بڑا غصہ بھی آتا ہے کہ دیو پری کو کیوں اٹھا کے لے گیا۔ تو بہرحال وزیر ایک جادوگر کو بلاتا ہے اور بادشاہ کو بتاتا ہے کہ یہ ایک بڑا جادوگر ہے، تو یہ اس دیو کو قابو کر کے تو اس سے پری کو واپس لانے کا مطالبہ کرے گا، اس کو قید کرنے کی کوشش کرے گا، پھر ہی وہ پری کو واپس کرے گا۔ تو جادوگر اپنا عمل شروع کرتا ہے، اور جب وہ جادوگر اپنا عمل مکمل کر لیتا ہے تو تھوڑی دیر میں ایک بہت بڑا دیو دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، دربار میں نمودار ہوتا ہے، اور وہ خوب بڑا سا کہکہ لگاتا ہے۔ تو جادوگر بادشاہ کو بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میرے علم سے پتہ لگا ہے مجھے کہ یہ ایک بڑا دیو ہے، عام جن نہیں ہے، یہ ایک بڑے دیو میں اس کا شمار ہوتا ہے، بہت طاقتور دیو ہے، اور اس کا نام عزیل ہے، جو کہ پری کو اٹھا کر لے کر گیا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ اب اس کو قید کرو۔ وہ بڑے بڑے لوہے کے جنگلے لائے جاتے ہیں اور اس کو قید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن دیو بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ ایک ہی اشارے سے تمام لوہے کے پنجرے کو توڑ ڈالتا ہے۔ پنجرے کے اوپر جادوگر نے ایک عمل کیا ہوتا ہے، لیکن جادوگر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے عمل کا کوئی اثر نہیں ہوتا پنجرے پہ۔ جن آزاد ہو جاتا ہے اور بڑا سا کہکہ لگاتا ہے، اور اس کے بعد جادوگر اپنے عمل کو دوبارہ پڑھنا شروع کرتا ہے، لیکن اب کی دفعہ جادوگر کا کوئی اثر نہیں ہوتا کسی عمل کا جن کے اوپر۔ اور پھر وہ جن سب سے پہلے بادشاہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جادوگر اونچی اونچی آواز میں ایک منتر پڑھتا ہے، لیکن اتنی دیر میں جب تک منتر ختم ہوتا ہے تو دیو جو ہے وہ بادشاہ کی طرف اشارہ کر چکا ہوتا ہے،
اور دیو کی انگلی سے ایک روشنی نکلتی ہے اور بادشاہ جو ہے وہ ایک طوطے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اتنی دیر میں جب جیسے ہی جادوگر کا منتر پورا ہوتا ہے تو دیو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. لیکن اب وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اس نے تو دیو نے ہمارے بادشاہ کو طوطا بنا دیا ہے، تو اب ہم کیا کریں. اور طوطے میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے پری پری. تو اب وہ جادوگر سے کہتا ہے کہ اب اس بادشاہ کو ہمارے ٹھیک کرو، یہ اب کب تک ایسے رہیں گے. تو جادوگر ایک اور عمل پڑتا ہے لیکن وہ آخر کار مایوس ہو جاتا ہے. تو اب جادوگر کہتا ہے کہ یہ میرے عمل سے تو بادشاہ سلامت ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، تو ایسا کرو کہ کسی بڑے بزرگ اللہ والے کو بلا کے لاؤ، کسی ولی کو بلاؤ، تو وہی کوئی وظیفہ پڑھ کر بادشاہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو بہرحال وزیر اس کو ایک اللہ والے بزرگ کو دربار میں بلاتے ہیں. تو وہ آ کر جب وظیفہ پڑھتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں تو بادشاہ واپس اپنی حالت میں آ جاتے ہیں. تو بادشاہ سلامت آنکھیں کھولتے ہیں تو پہلے الفاظ جو ان کے منہ پہ ہوتے ہیں وہ وہی الفاظ ہوتے ہیں جو وہ طوطا بننے کی حالت میں کہہ رہے ہوتے ہیں، پری پری. تو ابھی بھی ایک غشی کی حالت ہوتی ہے اور وہ بار بار پری پری کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بزرگ ان کو پانی وغیرہ پلاتے ہیں اور پھر کچھ سچے موتیوں کو پیس کر ایک مروارید کا کچھ چیزیں ملا کر خمیرہ بناتے ہیں کہ بادشاہ کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے دکھ کی وجہ سے، اور پری کی یاد کے اندر ان کو یہ دوا کھلائی جائے تو اس سے ان کا دل مضبوط ہوگا. تو کچھ عرصہ جب بادشاہ ایسی دوائیں استعمال کرتا ہے تو بادشاہ کا دل کافی مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. تو بادشاہ بزرگ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ وہ دیو کو سے پری کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے. میرا اس سے شادی ہونے والی تھی اور نکاح والے دن جو ہے وہ دیو اٹھا کر لے گیا اس کو. اور جادوگر نے بتایا کہ وہ کوکاف کا بہت ہی طاقتور دیو ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور اس پری کو اب دوبارہ کیسے بلایا جائے. ہمارا جادوگر جو ہے اس کا جادو تو اس دیو پہ نہیں چل سکا. تو بہرحال بزرگ بتاتے ہیں کہ ایسا کرو کہ آپ اگر اس پری کو واپس لانا چاہتے ہو تو اس کا حل میرے پاس تو ایسا وظیفہ کوئی نہیں ہے کہ میں اس دیو کو سے پری کو واپس لے آؤں. البتہ فلانے جنگل کے اندر ایک میرے شیخ رہتے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے، تو ان کے ہاں چلے جاؤ تو وہ تمہیں کوئی حل شاید بتائیں. وہ بادشاہ پری کی جدائی میں بہت دکھی ہو چکا ہوتا ہے اور بے تاب ہوتا ہے پری سے دوبارہ ملنے کو. تو بادشاہ سفر کا ارادہ کرتا ہے اور آخر کار وہ جنگل میں جا کے ان بزرگ کو ڈھونڈ لیتا ہے. تو بادشاہ بزرگ سے کہتا ہے کہ حضرت یہ معاملہ ہے، اس کے لیے آیا ہوں. تو بزرگ پھر اس کو بتاتے ہیں کچھ عمل پڑھ کے، وظیفہ پڑھ کے، کہ وہ جو دیو ہے وہ تو ماتحت ہے شاہ جنات کا، کیونکہ وہ کوکاف میں رہتا ہے، تمہاری پری کو بھی کوکاف لے گیا ہے، تو اب شاہ جنات کے حکم سے ہی وہ اس کو چھوڑے گا، ورنہ اور کسی دیو جن کا اس کے اوپر طاقت نہیں کہ وہ اس سے مقابلہ کر کے تو پری کو چھڑا لے. صرف وہ حکم شاہ جنات ہی کا مانے گا. تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ شاہ جنات سے کیسے ملا جا سکتا ہے. تو بزرگ بادشاہ کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے شاہ جنات سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن وہ وظیفہ ایک کنویں کے اندر الٹے لٹک کر تمہیں پڑھنا ہوگا 40 دن تک.
تو بادشاہ تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پری کے فراق کے اندر بہت غمزدہ ہو چکا ہوتا ہے اور بہت یاد کے اندر ہوتا ہے پری کی۔ تو بہرحال بادشاہ کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے تو چند ہی گھنٹوں میں تمام خون میری آنکھوں کی طرف آ جائے گا اور میری ہلاکت ہو سکتی ہے۔ تو بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں ایک بہت لمبا روزہ رکھنا ہوگا، تو اس روزے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خون وغیرہ بہت کم ہو جائے گا جسم میں۔ تو جس وقت ایسا ہو جائے تو پھر تم یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہو۔ تو بادشاہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کافی لمبا روزہ رکھتا ہے اور پھر بزرگ بادشاہ کو ایک کنویں پر لے جاتے ہیں جہاں ٹہنیاں لٹکی ہوتی ہیں۔ تو بادشاہ اس کے پیر باندھ کر ٹہنیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور بادشاہ کو کنویں میں اتار دیتے ہیں، اور پھر بادشاہ وہ کلمات پڑھنا شروع کرتا ہے جو بزرگ نے بادشاہ کو سکھائے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح 40 دن گزر جاتے ہیں۔ 40 دنوں کے بعد کوئی اسے کنویں سے باہر کی طرف کھینچتا ہے، اور بادشاہ مسلسل وہ الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہے اور مسلسل 40 دن سے اس کنویں میں ہوتا ہے۔ تو اس قدر لاغری ہو جاتی ہے، کمزوری ہو چکی ہوتی ہے جسم کے اندر کہ بادشاہ سے چلنا پھرنا بھی بادشاہ کے لیے محال ہوتا ہے۔ تو بادشاہ پوچھتا، کوئی بات نہیں کر پاتا، بولنا بھی محال ہوتا ہے۔ تو وہ آنے والا شخص بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر قریب ہی ایک خیمے کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوتا ہے۔ جب وہ خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ شخص کہیں چلا جاتا ہے۔ تو بادشاہ اندر داخل ہوتے ہی بہت حیران ہوتا ہے، کیونکہ خیمے میں کوئی بھی نہیں ہوتا اور ایک لمبا خیمہ ہوتا ہے، اور اس کے آگے اسے ایک پردہ نظر آتا ہے جو کہ شاید خیمے کا اگلا کمرہ ہوگا۔ لیکن جس جگہ وہ داخل ہوتا ہے، بادشاہ تھوڑا چل کر اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی کوئی نہیں ہوتا، اور لیکن صرف وہاں ٹیبلز کے اوپر، میزوں کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں جو کہ بادشاہ کو جن کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو اچانک ہی، لیکن بادشاہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کے اندر ایسے کھانے موجود ہوتے ہیں کہ جو بادشاہ کے اپنے محل میں بھی موجود نہیں ہوتے۔ تو آواز آتی ہے کہ اے بخت، تم ان کھانوں کو کھاؤ۔ تو بادشاہ ان کھانوں کو کھانا شروع کرتا ہے اور مشروبات پیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک پردہ اور ہوتا ہے، اس پردے کے پیچھے اسے ہوا میں معلق روشنیاں نظر آتی ہیں۔ تو بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ ہوا میں معلق روشنیاں کیسے نظر آ رہی ہیں۔ وہ اس پردے کو ہٹاتا ہے اور جب داخل ہوتا ہے تو بادشاہ اور زیادہ حیران ہوتا ہے۔ لمبے لمبے قدوں کے مختلف قسم کے ہیرے جواہرات اور سونے کے بنے لباس پہنے ہوئے بڑے بڑے جن کھڑے ہوتے ہیں، اور دربار میں بہت سی پریاں بھی ہوتی ہیں، اور سامنے تخت کے اوپر شاہ جنات موجود ہوتے ہیں۔ تو شاہ جنات وقت آگے بڑھتا ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاہ جنات ہیں، تو وہ ان کا ادب کرتا ہے، ان کے سامنے جا کے تسلیمات عرض کرتا ہے۔ تو ابھی وہ کچھ بول نہیں پا رہا ہوتا کہ شاہ جنات اس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے بخت، تم نے جو کلمات پڑھے ہیں یہ مجھے بہت ہی پسند ہیں، تو تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ تو بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو اب بادشاہ اپنی عرض پیش کرتا ہے کہ اس طرح کو آپ کے کوکاف کا ایک جن، ایک دیو میری پری کو اٹھا کر لے گیا، تو جس کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا تھا، اور اس کی مرضی کے بغیر، اس کی مرضی کے خلاف وہ دیو اٹھا کر لے گیا۔ تو شاہ جنات ایک چٹکی بجاتے ہیں اور فوراً ہی وہ دیو
محل میں حاضر ہو جاتا ہے، خیمے کے اندر بادشاہ کے سامنے۔ تو بادشاہ اس دیو سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس پری کی مرضی کے خلاف یہ کام کیوں کیا؟ تو دیو شاہ جنات کو دیکھ کے لرز جاتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اور فوراً ہی اس پری وشی کو حاضر کر دیتا ہے۔ شاہ جنات کہتا ہے کہ اے عزیل، تم نے بڑا گناہ کیا ہے، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی کوفکاک کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد وہ بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے بخت، تمہیں اور کبھی بھی میری ضرورت ہو تو تم مجھے یاد کر لینا۔ اور اس کے بعد فوراً ہی سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، شاہ جنات، خیمہ اور وہ اور ایک پری جنگل بیابان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ مسکرا کر پری کی طرف دیکھتا ہے اور پری بھی اس کو طرف دیکھ کر مسکراتی ہے، اور پھر دونوں اپنے ملک کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ دوستوں، گوتم بدھا یعنی کہ تو گوتم بدھ نے اپنے شاگردوں میں ایک مرتبہ ایک کنول کا پھول ہاتھ میں لیا اور شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ایک شاگرد نے اس کی بہت سی چیزیں بتائیں، دوسرے نے اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں بتائیں، تیسرے نے پھر اور چیزیں بتائیں، جبکہ گوتم بدھ کا سوال کچھ یوں تھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کو دیکھ کے تم کیا محسوس کرتے ہو؟ تو ان میں سے ایک لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو گوتم بدھ نے سارے شاگردوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، جو تم لوگوں نے بیان کیا وہ اس پھول کا ظاہر تھا، اور جو اس لڑکے نے مسکراہٹ کے ذریعے سے بیان کیا ہے یہ اس کا اپنا اثر، یہ اس کا اصل ہے، یعنی یہ انسان کا اصل ہے، وہ جسم کا اصل تھا اور یہ اس کی سوچ کا اصل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔